نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ پاک کے تصدق سے ہم جناب محترم زاہد حسین وڈائی صاحب صدر پاکستان عوامی تحریک شہیدہ والی، آپ کی اہلیہ محترمہ کہ ایصال ثواب کے لیے آج کی اس ایصال ثواب کی محفل پاک میں حاضر ہیں. اس وصال پر ہم پورے خاندان کے ساتھ تحریک منہاج القرآن کی طرف سے تعزیت بھی کرتے ہیں. بالخصوص محترم زاہد حسین وڈائی صاحب کے بھائی محترم اصغر وڈائی صاحب، اور پھر ہماری بہن کے بھائی محترم امجد حسین صاحب، محترم غلام عباس صاحب، محترم بابر حسین صاحب، عامر حسین صاحب، اور زاہد صاحب کے دوسرے بھائی محترم خضر حیات وڈائی صاحب. یہ جو پورا خاندان ہے، یہ جو فیملی ہے منہاج القرآن کی، ہم حضور شیخ الاسلام کی طرف سے اور تحریک منہاج القرآن کے قائدین و کارکنان کی طرف سے ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور آج کی اس بزم میں تشریف فرما ہے جناب محترم پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب، امام و خطیب جامع مسجد ہزا، اور جناب محترم چودھری محمد وسیم ہمایوں صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین، اور دیگر تشریف لانے والے جمیع احباب. رب کائنات سب کا تشریف لانا بھی اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، ایصال ثواب کی اس محفل پاک میں جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے حقیقت توبہ. اور سامعین، اس موضوع کو اس لیے چنا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف جانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ توبہ کا ہے. رب کائنات کی بارگاہ کا قرب پانے کے لیے اور اپنے مولا کو منانے کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ توبہ کا ہے. اس لیے آئیے آج کی اس محفل پاک کا سہارا لے کر اور آسرا لے کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ توبہ ہے کیا، اور توبہ کا قرآنی اور حقیقی تصور کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا.
مالک کائنات ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ کی طرف توبہ کرو، رب کائنات کا قرب پانے کے لیے توبہ کرو، اللہ کو منانے کے لیے توبہ کرو۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اور ایسی توبہ کرو جیسی توبہ کرنے کا حق ہے۔ اب سامعین ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ توبہ کا معنی کیا ہے؟ اس کی ایکو اگر کم ہو سکے تو، اور ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کہتے کسے ہیں؟ تو سامعین جان لے، لفظ توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، لفظ توبہ کا لغوی معنی ہے پلٹ آنا، لفظ توبہ کا معنی ہے لوٹ آنا۔ آواز کم ہوئی ہے، ایکو کم کریں، آواز بڑھا دیں۔ تو سامعین محترم، اگر ہم لفظ توبہ کے معنی کو دیکھیں تو لفظ توبہ کا معنی لوٹ آنا، پلٹ آنا، رجوع کرنا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی انسان دنیا کی محبتوں کو چھوڑ کر، جب کوئی انسان دنیا کی غلاظتوں کو چھوڑ کر، جب کوئی انسان دنیا کے حرص، دنیا کی ہوس، دنیا کا طمع چھوڑ کر رب کائنات کی طرف پلٹ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس بندے نے توبہ کر لی۔ لغوی اعتبار سے دنیا کے سارے راستے بند کر کے، دنیا کے حرص کے، طمع کے، لالچ کے، طلب کے، محبت کے، بغض کے، چغلی کے، حسد کے، اناد کے، یا دنیا طلبی کے سارے راستے بند کر کے رب کائنات کی رضا کی طرف لوٹانے کو توبہ کہتے۔ پھر سامعین محترم آئیے سوچیں کہ ہمارا توبہ کا ذہنی تصور کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ دیکھا، کوئی موت دیکھی، یا کسی محفل میں چلے گئے تو آخرت کی بات آ گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ زبان سے لفظ توبہ کہہ دی تو توبہ ہو گئی۔ یا ہمارا تصور ہے کہ تسبیح پکڑ کر اگر 100 بار توبہ استغفار کہہ دیا تو توبہ ہو گئی۔ تو سامعین محترم جان لیں، لفظ توبہ کی تسبیح کرنی چاہیے، اچھا عمل ہے، استغفار زبان سے کرنا چاہیے، اچھا عمل ہے، لیکن یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ توبہ زبان کے قال کا نام نہیں ہے، توبہ زبان کے وظیفے کا نام نہیں ہے، توبہ فقط زبان کے ورد کا نام نہیں ہے، توبہ من کے حال کا نام ہے۔ اگر زبان سے 1000 بار بھی لفظ توبہ کہا لیکن حال نہ بدلا، کیفیت نہ بدلی، عمل نہ بدلا، زندگی کا انداز نہ بدلا، تو 1000 بار بھی لفظ توبہ کہہ کر توبہ نہ ہو سکی۔ اور اگر زبان سے تو لفظ توبہ نہ نکلا لیکن کبھی اللہ کا خوف طاری ہو گیا، بندے پہ خشیت طاری ہو گئی، اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کے ڈر سے بندہ کپ کپا اٹھا، اس کا حال بدل گیا، من بدل گیا، کیفیت بدل گئی، کردار بدل گیا، سوچ بدل گئی، اور زندگی کے دن بدل گئے تو سمجھے توبہ نصیب ہو گئی۔ کیونکہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، پیارے حضور توبہ کیا ہے؟ مشکات شریف کتاب الزہد کو پڑھے، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ پیارے محبوب توبہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام کے 2 احادیث اس تناظر میں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کل ابن بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، انسان جو ہوا۔ تو سامعین یہاں پہ لفظ انسان پہ اگر غور کریں تو لفظ انسان یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لفظ انسان کے مادہ میں نسیان موجود ہے، بھول جانا، غافل ہو جانا، گناہ کر بیٹھنا۔ تو
تو یہی میرے آقا نے فرمایا کل ابن بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم سے خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، آقا نے فرمایا بہترین گناہگار وہ ہے، آیا بہترین گناہگار۔ سامعین توجہ تو کریں، کیا کوئی گناہگار بھی بہترین ہوتا ہے؟ لیکن آقا کے الفاظ پہ غور کریں، آقا فرماتے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ، بہترین گناہگار وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے اور گناہ کے ہو جانے پر وہ توبہ کر لے، گناہ کے ہو جانے پر وہ تائب ہو جائے۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ وہ توبہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر گناہ ہو جائے اس پر بندے کا حال کیا ہو؟ الندم توبۃ، آقا نے فرمایا بندے اگر گناہ سرزد ہو جائے، گناہ ہونے پر انسان شرمندہ ہو، انسان پریشان ہو، پشیمان ہو، بے چین ہو، مضطرب ہو، بندے پہ اللہ کا ڈر طاری ہو جائے، اللہ کا خوف طاری ہو جائے، اللہ کے ڈر سے انسان کا جسم کپ کپا اٹھے اور اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بہہ جائے تو یہ توبہ ہے۔ اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہہ جائے تو یہ توبہ ہے۔ سامعین محترم آئیے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کیا کبھی اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں میں آنسو آئے؟ کیا کبھی اللہ کے ڈر سے ہماری آنکھوں سے آنسو بہے؟ دنیا کے نقصان پہ تو روتے ہیں، مال و متاع کے نقصان پہ رونا آتا ہے، جائیداد کے نقصان پہ رونا آتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے آنسو آنا بھول گئے، اور ان آنسوؤں سے اللہ کو پیار کتنا ہے۔ کتاب الزہد کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک دن آقا علیہ السلام کی صحبت میں صحابہ بیٹھے اور آقا علیہ السلام نے آخرت کی بات کو چھیڑا، آخرت کی فکر کی بات کو چھیڑا، اللہ کے خوف کا ذکر کیا، خشیت الہی کا ذکر کیا، تو آقا کے سامنے بیٹھے ایک صحابی رو پڑے، ایک صحابی رو پڑے، صحابی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی۔ میرے محبوب نے جب اپنے صحابی کے آنسوؤں کو دیکھا تو میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر آج کی اس مجلس میں قیامت تک کے گناہگار بھی بیٹھے ہوتے تو اس ایک کے آنسو سب گناہگاروں کے گناہ بخشوانے کے لیے کافی تھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا عینان لا تمسہم النار، آقا فرماتے ہیں دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ آقا فرماتا ہے ایک وہ آنکھ جس سے آنسو کا قطرہ بہہ گیا، اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور ایک وہ آنکھ جو ساری رات اللہ کے راستے میں کھلی رہی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اب ذہن میں سوال آئے گا کہ کتنے آنسو بہائے جائیں تو اللہ راضی ہوتا ہے، کتنا رویا جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کسی بندے پہ اللہ کا خوف طاری ہو، اللہ کی خشیت طاری ہو، اور اللہ کے ڈر سے بندے کے من کا حال بدلے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور بندے کی آنکھ سے آنسو کا فقط ایک قطرہ بہ جائے، آئے ہائے، آنسو کا صرف ایک قطرہ بہ جائے، اور آقا نے فرمایا آنسو کا وہ قطرہ بھی مکھی کے سر کے برابر ہو، مکھی کے
سر کے برابر ہو۔ آقا فرماتے ابھی تک اس کے آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے نکل کر اس کے رخسار تک نہیں آتا۔ رب کائنات فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ تو سامعین محترم غور تو کریں کہ رب کائنات کو اس کے خوف سے یہ رونا پسند کتنا ہے، اور یہ توبہ اللہ کو پسند کتنی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، فرشتہ میری بارگاہ میں تھوڑا پانی لائے گا اور عرض کرے گا، سونے آقا یہ پانی آپ آج جہنم کی آگ پہ گرائیں تو جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ آقا فرماتے میں فرماؤں گا کہ آج تو جہنم کی آگ جو بن پڑے، 7 سمندروں کا پانی بھی گرا دیں تو جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں ہونے والی۔ آقا فرماتے فرشتے عرض کریں گے، سونے آقا اس پانی کی تاثیر اتنی ہے کہ اس پانی سے جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ آقا فرماتے میں فرشتوں سے پوچھوں گا یہ کیسا پانی کہ جس کی تاثیر کا عالم یہ کہ اس سے جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ آقا فرماتے سونے مصطفیٰ، سونے حبیب، سونے آقا، یہ آپ کی امت کے ان گناہگاروں کے آنکھوں کا آنسوؤں کا پانی ہے جو رب کے خوف میں رویا کرتے تھے، جو اللہ سے ڈر کے رویا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے بندے اللہ کے خوف میں رویا کرتے اور ہم ان کے آنسوؤں کا پانی اکٹھا کرتے۔ تو سامعین محترم، یہ توبہ کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے آنسو کے ایک قطرے کا بہ جانا۔ آئیے آج کے اس احسان ثواب کی محفل سے اپنی زندگی کے لیے یہ پہلا پیغام لے کے جائیں کہ زندگی کو توبہ پر استوار کر دیں گے۔ پھر سامعین ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ توبہ کے مقام کیا ہیں؟ تو جان لیں توبہ کے 3 درجات ہیں۔ ایک ہے عوام الناس کی توبہ، دوسرا درجہ ہے خاص کی توبہ، اور تیسرا درجہ ہے اخص الخاص کی توبہ۔ عوام الناس کی توبہ یہ گناہ سے ثواب کی طرف توبہ ہے، گناہ سے ثواب کی طرف توبہ ہے۔ خاص کی توبہ یہ ثواب سے ثواب کی طرف توبہ ہے، اور اخص الخاص کی توبہ یہ خود سے خدا کی طرف توبہ ہے۔ عوام الناس کی توبہ جہنم کی آگ سے ڈر کے توبہ کرنا۔ اب توبہ کے اسباب دیکھتے جائیں۔ عوام الناس کی توبہ جہنم کی آگ سے ڈر کے توبہ کرنا۔ خاص کی توبہ جنت کی طلب میں توبہ کرنا، اور خص الخاص کا حال یہ ہے نہ ان کو جہنم کا خوف ہوتا ہے نہ جنت کی طلب ہوتی ہے۔ خص الخاص کی توبہ اللہ کی ملاقات اور اللہ کے دیدار کے لیے توبہ ہے، خود سے خدا کی طرف توبہ۔ مقام خص الخاص یہ کہ اس مقام پہ آ کر دوزخ کا خوف نہیں رہتا، جہنم کا ڈر نہیں رہتا، جنت کی طلب نہیں رہتی، بس ایک ہی طلب ہوتی ہے کہ رب کائنات کی ملاقات نصیب ہو جائے۔ اب اس مقام کو اگر ہم سمجھتے جائیں تو جس درجہ کی توبہ ہے رب کائنات کی بارگاہ سے اسی درجہ کا انعام ملتا ہے۔ انسان جس مقام اور جس حال کی توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے اسی مقام کا انعام نصیب ہوتا ہے۔ عوام الناس کی توبہ اگر اس درجہ کی توبہ کریں تو سامعین محترم رب کائنات کی بارگاہ سے انعام یہ ملتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب
کمن لا ذنب لہ، آقا فرماتے ہیں کہ توبہ سے پہلے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، سیاہکار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے۔ توبہ کرنے سے پہلے زمین سے لے کے آسمان تک بندے کے گناہوں کے انبار ہوتے ہیں، ادھر بندہ توبہ کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے کی دیر ہے، مالک کائنات توبہ کرنے والے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بندے کو یوں صاف کر دیتا ہے جیسے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اب سامعین تھوڑا سا باریکی میں کیفیت میں ڈوب کر رب کی رحمتوں کا اندازہ تو لگاتے جائے کہ بندہ ساری زندگی گناہوں میں رہا، اللہ سے دوریوں میں رہا، مرنے سے پہلے اس نے سچی اور سچی توبہ کر لی، ادھر توبہ کرتا گیا، اللہ نے گناہ مٹا دیے۔ کتنا بڑا کرم ہے مولا کا۔ پھر خاص کے درجہ کی توبہ کا حال کیا ہے کہ جو مقام خاص پہ آ کے توبہ کرتا ہے اس مقام پہ دو انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام تو یہ کہ رب کائنات گناہ مٹا دیتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے، اور دوسرا انعام یہ کہ انہی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، انہی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ارے تصورات میں ڈوب ڈوب کر اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے چلے جائیں، اس کا شکر ادا کرتے چلے جائیں کہ بندہ گناہگار تھا، پہلی توبہ پر مالک کائنات نے گناہ مٹا دیے، توبہ کا حال بڑھا، مقام بڑھا، اخلاص بڑھا، کیفیت بڑھتی گئی۔ اللہ کا دوسرا کرم یہ ہوا بندہ کرتا گناہ رہا، مالک کائنات نے گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دیا۔ اور تیسرا مقام، تیسرا مرتبہ خص الخاص کی توبہ، اس مقام کی اگر توبہ کی جائے، بندے نے توبہ کی، رب کائنات نے اسی لمحے بندے کو اپنا ولی بنا لیا، بندے کو اپنا ولی بنا لیا۔ آئیے ہم بھی من میں ڈوب کر سراغ زندگی پاتے جائیں اور فیصلہ کرتے جائیں کہ ہم نے کس درجہ کی توبہ کر لی ہے۔ اب کئی میرے دوست اور جوانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، کیا ایک توبہ سے اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے؟ بندہ گناہوں میں لت پت رہا تو توبہ اگر نصیب ہو گئی مقام خص الخاص کی تو کیا اللہ کی ولایت مل جاتی ہے؟ ہاں مل جاتی ہے۔ اس پر سامعین محترم اگر اولیاء کرام کے واقعات کو دیکھتے چلے جائیں، درجنوں اللہ کے ولی ایسے ہیں جو ولایت کے امام و بادشاہ تو کہلاتے ہیں لیکن توبہ سے پہلے کی زندگی کا حال کچھ اور تھا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، حضرت جنید بغدادی کو دیکھیں، حضرت بشر حافی کو دیکھیں، حضرت حبیب اعجمی کو دیکھیں۔ ارے یہ اولیاء کرام کی پوری صف کو دیکھتے جائیں، پہلے کا حال اور ہے، توبہ نصیب ہو گئی تو حال بدلتا چلا گیا۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی کتاب کا مطالعہ کریں، حسن اعمال، واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ آپ توبہ سے پہلے ڈاکہ زنی کیا کرتے ہیں۔ ایک رات حضرت فضیل ابن عیاض نے ایک قافلے والوں کو لوٹا، اس قافلے میں ایک بچہ حافظ قرآن تھا اور وہ بچہ اپنی سواری پر بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت فضیل ابن عیاض پیچھے سب کو لوٹتے لوٹتے جب اس بچے کے قریب گئے
تو وہ بچہ ان آیات کی تلاوت کر رہا تھا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے؟ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ لمحہ نہیں آیا کہ ان پہ اللہ کا خوف طاری ہو جائے؟ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ لمحہ نہیں آیا کہ ان کے جسم اللہ کے خوف سے کپ کپا اٹھے؟ ادھر حضرت فضیل ابن عیاض کا ان کلمات کا سننا تھا کہ فضیل ابن عیاض کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں نے بہنا شروع کر دیا۔ فضیل ابن عیاض چیخ مار کے کہتے ہیں، مولا فضیل ابن عیاض پہ یہ وقت آ گیا، فضیل ابن عیاض پہ یہ وقت آ گیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے فوراً سچی توبہ کی، درجہ خص الخاص کی توبہ کی، وہیں سے ڈاکہ زنی کو چھوڑ دیا، روتے روتے ایک غار میں جا کے بیٹھ گئے، ساری رات بیٹھ کے گریہ ازاری کرتے رہے، ساری رات بیٹھ کے آنسو بہاتے رہے، رب کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کرتے رہے، مولا میں بڑا گناہگار ہوں، مولا میں بڑا سیاہکار ہوں، مولا بخش دے، معاف کر دے۔ جس غار میں حضرت فضیل ابن عیاض جا کے بیٹھے، اس غار میں ایک قافلے والے چھپ کے بیٹھے تھے جو صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب اذان فجر کا وقت ہوا تو جو قافلے والے پہلے بیٹھے تھے ان میں سے ایک شخص نے بول کے کہا کہ اذان فجر کا وقت ہو گیا، قافلے والے اٹھو سفر شروع کرے۔ اسی قافلے کا ایک دوسرا شخص بول کے کہتا ہے کہ ابھی اندھیرا باقی ہے، ابھی سورج نہیں نکلا، سورج کی روشنی ہونے دو، یہاں سے پھر نکلنا، کیونکہ اس جنگل میں فضیل ابن عیاض ڈاکو رہتا ہے، وہ لوٹ لے گا۔ ارے ان کو کیا خبر تھی، جو ساری رات سے چہرے پہ نقاب ڈال کے رو رہا ہے وہی تو فضیل ابن عیاض۔ جب حضرت فضیل ابن عیاض نے اپنا نام قافلے والوں سے سنا، دل شکستہ تو پہلے ہو چکا تھا، یہ الفاظ دل پہ تیر بن کے برسے۔ فضیل ابن عیاض روتے روتے چیخ مار کے کہتے ہیں، قافلے والوں اٹھو، اپنا سفر شروع کرو، فضیل تمہیں کیا لوٹے گا، آج فضیل خود لٹ چکا ہے، آج فضیل کی اپنی زندگی بدل چکی ہے۔ فضیل کے من کا حال بدل گیا، حضرت فضیل کی کیفیات بدل گئی، حضرت فضیل کی زندگی کے دن بدل گئے۔ وہ فضیل جو کبھی ساری رات جنگلوں میں ڈاکہ زنی میں گزارتا، اب وہی فضیل ساری رات مصلی پہ رو کے گزارنے لگا، رو کے گزارنے لگا۔ اب حضرت فضیل ابن عیاض نے جس کا مال لوٹا تھا اس کو واپس کرنے چلے۔ اب سامعین تصور تو لائیں، توبہ سے پہلے دل سخت ہوتا ہے، توبہ سے پہلے دل سخت ہوتا ہے، توبہ من کو ایسا بدل دیتی ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے، دل شکستہ ہوتا ہے۔ اب حضرت فضیل ابن عیاض نے جس کا مال لوٹا تھا واپس کرنے چل پڑے۔ اب سمجھیے گا کہ اگر سچی توبہ نصیب ہو جائے تو پھر رب کی بارگاہ سے ملتا کیا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے ایک اہل کتاب عیسائی کا مال لوٹا تھا، اب چلے واپس کرنے، اس کے دروازے پہ دستک دی،
اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ فضیل ہوں، تیرا مال واپس کرنے آیا ہوں۔ اس نے سوچا کہ کیا ایسا وقت بھی آ گیا کہ لوٹنے والے مال واپس کرنے لگے؟ دروازے پہ آیا، حضرت فضیل ابن عیاض کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل شکستہ تھا، رو کے کہتے ہیں بھئی تیرا مال لوٹا تھا، واپس کرنے آیا ہوں، تو معاف کر دے، معاف کر دے۔ اب اس اہل کتاب نے جب حضرت فضیل ابن عیاض کی کیفیت کو دیکھا، ان کے حال کو دیکھا کہ فضیل بدل گیا، تائب ہو گیا، تو وہ اہل کتاب اپنا سامان دیکھ کے کہتا ہے بھی میرے مال میں تو ایک سونے کا تھیلا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے مال دے کے ہاتھ جوڑ لیے، کہتے ہیں کہ بھئی جو تھا سارا لے آیا ہوں، کچھ بھی تیرے مال کا پیچھے نہیں رکھا۔ وہ ضد پہ آ گیا، کہتا ہے نہیں، میرے مال میں سونے کا تھیلا تھا، وہ واپس کرو گے تو معاف کروں گا۔ اب حضرت فضیل ابن عیاض منتیں کرتے ہیں بھئی معاف کر دے، جو تھا لے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں چلیں ایک راستہ نکالتا ہوں، میرے کمرے میں داخل ہو، وہ جو تھیلا سامنے پڑا ہے وہ سونے کا بھرا ہے، وہ وہاں سے اٹھا کر میرے ہاتھوں میں پکڑا دو، میں سمجھوں گا میرا سونا واپس لوٹا دیا، میں معاف کر دوں گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض اس کے کمرے میں داخل ہوئے، وہ تھیلا اٹھایا، اس اہل کتاب کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس اہل کتاب نے وہ تھیلا کھول کے دیکھا، تھیلا کھول کے دیکھا، تھیلا گرا کر خود فضیل ابن عیاض پہ قدموں پہ گر کے کہتا ہے اے فضیل، جس نبی کے امتی ہو مجھے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ اب فضیل ابن عیاض حیرت میں گم تھے، فرماتے چند لمحے پہلے تو معاف نہیں کرتا تھا، چند لمحے پہلے تو تیرے جملے کوئی اور تھے، اب کیا ہو گیا؟ تو وہ اب روتا کہتا ہے اہل کتاب کہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا، میں نے ان کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ اگر کوئی امت مصطفیٰ کا جوان سچی توبہ کرے گا، پکی توبہ کرے گا، توبۃ نصوحا کرے گا، تو رب کائنات کی بارگاہ سے اس کو یہ اجر ملے گا۔ اگر وہ توبہ کرنے والا جوان مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا تو مٹی سونے میں بدل جائے گی۔ وہ کہتا ہے اس تھیلے میں سونا نہیں تھا، مٹی تھی۔ جب آپ نے کہا کہ میں نے توبہ کر لی، میں آزما رہا تھا کہ کیا امت مصطفیٰ کے جوان کی توبہ سے مٹی سونا بنتی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے آزما لیا کہ اگر امت مصطفیٰ کے جوان سچی توبہ کر لیں، ان کے ہاتھوں کے لگنے سے مٹی سونے میں بدل جاتی ہے، تو اس نبی کے مقام کا حال کیا ہوگا جس کے امتی کلمہ پڑھ کے توبہ کر رہے ہیں۔ تو سامعین، اگر انسان سچی اور سچی توبہ کر لے تو رب کائنات کی بارگاہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ولایت نصیب ہوتی ہے۔ اب سامعین، اختتام پہ حضرت ابی حبیب اعجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اور یہ واقعات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم بڑے سے بڑے گناہگار بھی ہیں تو رب کی رحمت سے مایوسی نہیں چاہیے، مایوس نہ ہو، مالک کائنات کی بارگاہ کی طرف قدم بڑھا کے تو دیکھیں، ایک قدم بڑھانا ہمارا کام ہے، 70 قدم آگے بڑھ کے آنا یہ رب کائنات کی رحمت کا کام ہے۔ حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مقام ولایت سے پہلے اور توبہ سے پہلے سود پہ مال دیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے قصاب کو مال دیا سود پر، اور چلے قصاب کے دروازے پر اپنا مال واپس لینے،
قصاب نے کہا کہ ابھی میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو حبیب اعجمی نے کہا چلیں جو سود بنتا ہے اس کا گوشت دے دو. قصاب نے گوشت دے دیا، گھر لائے، بیوی کو دیا، بیوی نے پکایا. اب سارے گھر والے بیٹھ گئے تیار ہو کے کھانا کھانے کے لیے. جب بیوی نے سالن ڈالنا چاہا تو ہنڈیا سے خون ہی خون نظر آ رہا تھا. وہ بیوی بول کے کہتی ہے حبیب اعجمی ساری زندگی سے ہمیں یہ حرام کھلاتے رہے ہو. حضرت حبیب اعجمی کے دل پہ چوٹ لگی، من کا حال بدلا، کیفیت بدلی، اللہ کا ڈر طاری ہوا، آنکھوں سے آنسو نکلے، شکستہ دل لے کے گھر سے نکل پڑے. اب روتے جا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے. گھر سے نکلے گلی میں تو گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. بچوں نے جب حبیب اعجمی کو آتے دیکھا تو ایک بچے نے بول کے کہا ارے سارے دوستو گلی کو چھوڑ کر کونوں میں لگ جاؤ، حبیب اعجمی سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے قدموں سے اٹھنے والی دھول بھی ہم پہ پڑی تو اثرات برے آ جائیں گے. حبیب اعجمی روتے روتے تو پہلے نکلے تھے، بچے کے یہ جملے سنے تو آہوزداری کرنے لگے، سسکیاں جاری ہو گئی، رونا بڑھ گیا. اندر سے روتے روتے حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں گئے. امام حسن بصری کے ہاتھوں پہ جا کر توبہ کی، سچی توبہ، سچی توبہ، جس توبہ سے مولا راضی ہوتا ہے. ارے توبہ کر کے واپس لوٹے تو اسی گلی میں پھر وہی بچے کھیل رہے تھے. انہی بچوں نے جب حبیب اعجمی کو آتے دیکھا تو پھر وہی بچہ بول کے کہتا ہے ارے سارے دوستو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ گلی کے دونوں طرف کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا ولی حبیب اعجمی توبہ کر کے آ رہا ہے، ہمارے قدموں کی دھول اس کے جسم پہ نہ پڑنے پائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سامعین محترم اب حال دیکھیں، جب حبیب اعجمی ابھی توبہ نہیں کی تھی تو بچوں کی بولی اور تھی، بولی اور تھی. توبہ کر کے لوٹ رہے ہیں تو بولی اور ہے. تو سمجھ آئی کہ بندے رب کی بارگاہ کی طرف آگے بڑھنا تیرا کام ہے، رحمتوں سے تجھے اپنی آغوش میں لینا یہ رب کائنات کا کام ہے. ہم نے رب کی محبت کے دروازے بند کیے، ہم نے اللہ کی رحمت کے دروازے بند کیے، ہم نے اللہ کی چاہتوں کے دروازے بند کیے. اور جس زمین کی خاطر، جس دنیا کی خاطر، جس مال و متاع کی خاطر ہم نے اپنے مولا کو بلا دیا، اللہ کی عزت کی قسم یہ دنیا کی زندگی چند لمحوں کی ہے، چند لمحوں کی ہے. آج انسان ہنسی خوشی زمین پہ چل رہا ہے، کوئی خبر نہیں کہ کب اعلان ہو جائے کہ جنازہ کا اعلان بعد میں ہوگا. ارے تصور میں لائے جب روح نکل جائے گی، یہ سارے رشتہ دار، محبتوں کے دعوے کرنے والے، یہ بار بار کہنے والے کہ بابا جان آپ کے بغیر رات نہیں گزرتی، روح نکلنے کی دیر ہے، وہی بیٹا کہے گا کہ جلدی کرو دیر ہو رہی ہے. باپ بھی کوئی نہیں کہے گا، میت کہیں گے، بیٹا بھی کوئی نہیں کہے گا، میت کہیں گے. اور دنیا میں جو جتنا قریبی ہے اور جتنی محبت کرتا ہے اتنی زیادہ مٹی قبر پہ وہی ڈالے گا. تو جب دنیا کی محبتیں ان کا انجام قبر کی مٹی تک ہے، تو پھر کیوں نہ محبت اس سے کی جائے
کہ جب دنیا والے مٹی ڈال کے پلٹ رہے ہوں گے تو قبر میں وہ سونا کالی کملی والا آئے گا. دنیا کے رشتے چھوڑ جائیں گے، تاجدار کائنات تشریف لائیں گے، پیارے محبوب تشریف لائیں گے، من موہن تشریف لائیں گے. کیوں نہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس حضور سے اپنا تعلق مضبوط کیا جائے، کیوں نہ یہیں رہتے ہوئے اپنی نسبت مضبوط کی جائے. اور قبر میں ایک ہی سوال ہوگا، امام بخاری اور امام مسلم نقل کرتے ہیں، ایک ہی سوال ہوگا. امام ترمذی نے 3 سوال نقل کیے، لیکن جو 3 سوال بھی لائے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مرکزی سوال ایک ہی ہوگا کہ چہرہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے ہوگا، چہرہ حبیب آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد. ماضی استمراری ہے. سوال کیا جائے گا کہ بندے اب بتا کہ اس ذات محمد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اب قبر میں جواب دینے والے 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جو کہیں گے لا ادری، لا ادری، نہیں پہچان سکیں گے، اور جو آقا کو نہ پہچان سکیں گے سیدھے جہنم جائیں گے. دوزخ ان کا مقدر ہوگا. دوسرا طبقہ اہل ایمان کا ہوگا، دوسرا طبقہ ایمان والوں کا ہوگا. جب ان سے آقا کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو وہ فرشتوں سے کہیں گے ارے فرشتوں کیا پوچھتے ہو، کیا سوال کرتے ہو، مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میری تو ساری زندگی آقا کی محبت میں گزری، ساری زندگی آقا کے گن گاتے گزری، ساری زندگی آقا کی آل پہ سلامی کرتے گزری، ساری زندگی صحابہ کی محبت میں گزری. ارے صحابہ کے ساتھ محبت، اولیاء سے محبت، اہل بیت سے محبت کرتے گزری. فرشتوں کیا سوال کرتے ہو، میری تو ساری زندگی آقا کی غلامی میں گزری. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ علی فرماتے ہیں کہ اسی قبر میں ایک تیسرا طبقہ عشاق کا بھی ہوگا، عرفاء کا ہوگا، اللہ والوں کا ہوگا، نام مصطفیٰ پر مر مٹنے والوں کا ہوگا. جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں ابھی وہ بندہ نہیں بولے گا. تاجدار کائنات فرشتوں سے خود فرمائے گے فرشتوں اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں اس کی ساری زندگی محمد محمد کرتے گزری ہے. اس کی ساری زندگی محمد محمد کا وظیفہ کرتے گزری، اس کی ساری زندگی یا رسول اللہ کی صدائیں دیتے گزری، اس کی ساری زندگی نظام مصطفیٰ پر مر مٹنے کے لیے گزری. اس کی زندگی کا وظیفہ یہی تھا کہ محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد کولو احمد گلیندے گزر گئی. خدا کو ڈٹھوں سے محمد دے اولے محمد کو دسیندے دکھیندے گزر گئی، اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں خدا کو محمد محمد سڑیندے گزر گئی. اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اسی بحر پر کہ محمد محمد کریندے گزر گئی، لباں دے بنیرے سجیندے گزر گئی. محمد محمد کریندے گزر گئی، لباں دے بنیرے سجیندے گزر گئی. تسی لج پالو آقا، تسی لج پالو آقا، تسی لج پالو ساڈی، تساں دی تے لجا نبھیندے گزر گئی. اور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچی
چھٹیاں دے چمیندے گزر گئی، محمد محمد کرندے گزر گئی۔ سامعین محترم، تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس مادیت کے دور میں، اس فتن کے دور میں پھر امت مصطفیٰ کو محبوب سے بھی جوڑ رہے ہیں، رب کائنات سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ اسی لیے محترم زاہد حسین وڑائے صاحب ہمارے تحریک منہاج القرآن کے احباب، تحریک منہاج القرآن کے ساتھی، اسی لیے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ ہمارا دنیا کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک رشتہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور یہ ایسا مضبوط رشتہ ہے، خون کا رشتے مٹ سکتے ہیں، خدا رسول کی محبت کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات اس رشتے کو قبر میں بھی قائم رکھے گا، یوم قیامت بھی قائم رکھے گا، اور بعد از قیامت بھی یہ رشتہ چلتا رہے گا، کیونکہ یہ روح کا تعلق ہے، یہ محبت کا تعلق ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا رشتہ ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہماری اس بہن کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اور ان کے برادران، ان کے خاندان والے، گھر والے جنہوں نے ان کی خدمت کی، رب کائنات اس خدمت کا اجر جزیل عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم اصغر چشتی صاحب کا، تحریک منہاج القرآن کے تمام ساتھیوں کا، کہ جن کے رابطہ سے، جن کی محبت سے آپ احباب کی زیارت نصیب ہوئی۔ رب کائنات سب کا تشریف لانا قبول فرمائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے، تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔